سلف صالحین کے اخلاق میں ادب کا مقام یہ تھا کہ شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ سلف صالحین اپنے چھوٹوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آتے، جائے کہ کوئی بزرگ ہو اور عزیز و اقارب کے علاوہ غیروں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرتے، اور عالم کا تو کیا کہنا، جاہل سے بھی لطف و کرم اور مہربانی کا برتاؤ کرتے۔ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ علو و مرتبت زیادتی ادب پر موقوف ہے، اور ادب دراصل اپنے میں نقص اور دوسری کو باکمال سمجھنے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوست کا اپنے دوست کو تیز نظروں سے دیکھنا بھی پسند نہ فرماتے تھے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر عارف الہی وہ ہے جو اہل علم کی زیادہ تعظیم کرے۔ بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی اپنے سے بڑے کو دیکھو اس کی تعظیم کرو اور یقین کرو کہ وہ تم سے پہلے مسلمان ہوا اور نیک عمل کیے، اور اگر اپنے سے چھوٹے کو دیکھو تو بھی اس کی تعظیم کرو اور یقین کرو کہ تم اس سے پہلے گناہ کرنے لگے ہو، اور اگر لوگ تمہارے تعظیم کریں تو اسے اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھو اور یقین کرو کہ تم اس کے قابل نہیں ہو، اور اگر توہین و تنقیص کریں تو جان لو کہ یہ تمہارے کسی گناہ کے سبب ہے۔ اگر تم نے اپنے پڑوسی کے کتے کو پتھر مارا تو گویا اپنے ہمسایہ کو تکلیف دی۔ عمر بن واسع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان مقام احسان تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنے ہر دوست کے ساتھ احسان کا معاملہ نہ کرے، خواہ اس کی صحبت ایک ہی گھنٹے کی ہو۔ آپ بکری کو جب فروخت کرے تو خریدار کو اس کے ساتھ سلوک کرنے کی تاکید کرتے اور یہ کہتے یہ ہمارے پاس کچھ عرصہ رہی ہے۔ حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اخلاق میں 3 باتیں چھوڑ دی: اول دوستوں سے حسن اخلاق کی قدر کرنا، دوم ان کے عیوب کو پوشیدہ رکھنا، سوم ان کے تکلیف کا برداشت کرنا۔ یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ قوم نہایت بری ہے جس میں اگر مسلمان مالدار ہوں تو ان کی تعریف کریں اور اگر تنگ دست ہوں تو ذلیل جانیں۔ نیز فرماتے ہیں کوئی کم عمر رسیدہ کے آگے ہو کر نہیں چلتا مگر اس کو نیکی سے محرومی کی سزا ملتی ہے۔ یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کی نسبت سنا کہ وہ مال کا آرزومند ہے۔ آپ نے اس سے دریافت کیا تو مال کو کیا کرے گا؟ اس نے کہا مساکین کو دوں گا۔ آپ نے فرمایا مفلسوں کا بوجھ تو خدا پر ہی رہنے دے تاکہ تو ان کو اچھا سمجھتا رہے، ورنہ جب ان کا بوجھ تجھ پر ہوگا تو تو انہیں برا جاننے لگے گا اور وہ تجھے بھاری معلوم ہوں گے۔ نیز فرمایا تیرا مسلمان بھائی کی تعظیم کرنا یہ ہے کہ جب دوسرے شہر میں اس کے وہاں غمی ہو جائے تو تو اس کی تعزیت کے لیے سفر کرے۔ ابو معاویہ اسود شام سے مکہ مکرمہ فضیل کے لڑکے علی کی تعزیت کو آئے۔ اس سفر میں نہ ان کو حج کرنا مقصود تھا نہ عمرہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جسے یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت میں نار جہنم سے محفوظ رکھے، اسے مسلمان پر رحم کرنا ضروری ہے۔ محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ رات کو قیام فرمایا کرتے، لیکن جب ان کے والدہ صبح تک پاؤں دبانے کو کہتی تو یہ ان کے نماز سے افضل معلوم ہوتا۔ میں کہتا ہوں علماء نے مرشد کے حق میں بھی یہی فرمایا، یعنی ماں کی طرح اس کی بھی خدمت کرنی چاہیے۔ کہمش بن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والدہ کی خدمت کیا کرتا تھا اور ان کا پاخانہ اٹھاتا تھا تو سلیمان بن علی نے میرے پاس ایک تھیلی بھیجی اور کہلایا کہ اس روپیہ سے ماں کی خدمت کے لیے ایک خادم خرید لیں۔ میں نے انکار کر دیا
اور کھلا بھیجا کہ میرے والدہ نے میرے بچپن میں کسی اور سے میرے خدمت کروانا پسند نہیں کیا، ایسا ہی میں بھی بڑا ہو کر ان کی خدمت دوسروں کے سپرد کرنے پر راضی نہیں ہوں۔ اے دوست، اپنے تمام دوستوں سے سلوک کر، خصوصاً فقراء اور مساکین سے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر ہمیں بتا گئے ہیں، اور انہی باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کا حق بھی ادا ہو اور ہمارا اپنا اسلام مستحکم ہو اور ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق ملے۔ اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔